أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لوگوں کو سمجھانے کے لیے سیدھی راہ پر لانے کے لیے بہت سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، بیان ہوتے ہیں، تبلیغ ہوتی ہے، کتابیں دی جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، کیسٹس دیے جاتے ہیں سننے کے لیے. اور یہ عمل کرنے والے لوگ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں، ان چیزوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائیں، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے لوگ مخلصانہ طور پہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہتے ہیں. جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، علم کی دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے اس علم کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہیں، آنے والی زندگی کا تعارف کرواتے ہیں، قبر کا، جنت کا، جہنم کا، ان تمام چیزوں کا بیان لوگوں کے سامنے وہ کرتے رہتے ہیں. اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، لوگ اس آنے والے وقت سے کہ جس وقت میں بڑی بڑی سختیاں، تکلیفیں، پریشانیاں اور لوگوں کے لیے بڑے بڑے مسائل، یہ چیزیں ان کے سامنے آ سکتی ہیں. ان چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے علماء کرام، اہل علم اور طالب علم بھی لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، خبردار کرتے رہتے ہیں، ان کی توجہ اس طرف دلاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ اس چیز کو سیکھ کے، سمجھ کے اپنی اصلاح کر لیں اور کل کی اس پکڑ سے، پریشانی سے، اس تکلیف، اس عذاب سے
محفوظ ہو جائیں۔ آج آپ کسی نافرمان کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، کسی اللہ کے باغی کو ہدایت کی طرف آپ بلاتے ہیں، تو لوگوں کا رویہ اکثریت کا وہ نافرمانی کا ہوتا ہے، بغاوت کا ہوتا ہے، ماننے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے۔ انہیں آپ قرآن حکیم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناؤ، نبی معظم کا فرمان پڑھ پڑھ کے سناؤ کہ اللہ کے بندے، تیرا پیدا کرنے والا رب، تیرا خالق، تیرا مالک تیرے فلاں عمل سے ناراض ہوتا ہے، اسے غصہ آتا ہے، وہ غضبناک ہوتا ہے، ان بدعملیوں کو چھوڑ دے، ان نافرمانیوں کو چھوڑ دے کہ جس سے تیرا محسن، تیرا خالق، تیرا رازق، تیرا رب، تیرا پروردگار ناراض ہوتا ہے، چھوڑ دے ان چیزوں کو۔ لیکن لوگوں کے اندر ضد، ہٹ دھرمی، بغاوت، سرکشی انہیں اس طرف آنے نہیں دیتی کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، ہدایت پا لیں، نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ دیں۔ اکثریت اس حق بات کو قبول کرنے سے دور رہتی۔ علماء کے بڑے بڑے بیان ہوتے ہیں، بڑی زبردست قسم کی نصیحتیں ہوتی ہیں کہ جو بندے کو سر سے لے کر پاؤں تک جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں، لیکن نافرمانی اور سرکشی جن لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، نافرمانی سرکشی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، وہ لوگ چاہے ان کے سامنے جتنی مرضی زبردست قسم کی، بہترین قسم کی گفتگو کیوں نہ ہو، وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جس وقت یہ انسان ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے، ہر نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس دن آپ اس سے جو بات منوانا چاہیں گے فوراً ریڈی، الرٹ، ٹھیک۔ جب خالق کائنات کے سامنے حاضری ہوگی اور اللہ کی عدالت لگے گی، اور اس عدالت کا منظر کہ جہاں پر فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے فرشتے، تمام کے تمام فرشتے بھی اس دن رب کے سامنے صفے باندھ کے کھڑے ہیں، اور خالق کائنات اس کے عرش کو قیامت کے دن فرشتے اٹھائے ہوں گے، اللہ کی عدالت، اور فردن فردن ایک ایک بندہ اس کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے۔ حالتیں، کیفیتیں بدل چکی، انسانوں کی شان و شوکت، اس کے دنیاوی مقام، مرتبے، اس کی دنیا کی چدراہٹ، اس کی دنیا کی صدارت، وزارت، ہر چیز ختم، سب کچھ ایک دم مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ زمینیں، جائیدادیں، کاروبار، دولت، بزنس، بلیا میٹ، جس کے بل بوتے پر یہ دنیا میں بڑے ناز نخرے، اس کا ٹور ٹپا پنجابی میں یعنی بڑی اس کی شان و شوکت، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ میں بات مان، میں مولوی بن جاؤں، دنیا کا سٹیٹس، ماڈریشن،
ہماری ٹریڈیشنز، روایات اجازت نہیں دیتی. ماڈریشن میں جبکہ دور جدید ہے، ایسے دور جدید میں ہم اپنے آپ کو بدل لیں؟ نو، ہم نہیں مان سکتے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن جب دنیا سے رخصت ہوا، چلا گیا، ہر چیز واپس ختم، فنش، میری جائیداد دولت ساتھ لے جاؤں نہ، بس خلاص ادھر. میں یہاں کا صدر تھا، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، وہ خلاص ختم، بس ادھر ہی. میرے سپاہی ساتھی، سلوٹ کرنے والے، میرے آگے پیچھے، نوکر چاکر، دائیں بائیں، آگے پیچھے، وہ سب پیچھے، بس اب تو اکیلا چل. ختم کہانی. اب تو ایک ڈیڈ باڈی کی حیثیت سے قبر، بس تیرا آخری ٹھکانہ. تیری چودراہٹیں، وزارتیں، صدارتیں سب ختم، فنش ہو گئے. تجھ سے جو سٹاف دنیا میں تجھے دیا گیا تھا سب واپس ہو گیا، بس. یہ وقت اس بندے کو یاد نہیں ہے، اور جب اس وقت کو پالے گا اور وہاں پہنچ جائے گا تو پھر ہر بات ماننے کے لیے تیار، ہر نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار. آپ میں سے کوئی بھائی، میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، ایک تو یہ جو آپ کے جیبوں کے اندر کھڑکتی ہوئی بجتی ہوئی گھنٹیاں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، سب سے پہلے تو اس کا گلا دبائیں، سب سے پہلے اس کا گلا دبائیں، سب بند کریں، اس کو سائلنٹ کریں. اور اس کے بعد دوسری بات، آپ میں سے کوئی بندہ سونے کی کوشش نہ کرے. اور تیسری بات، پوری توجہ سے بات کو سنیں انشاءاللہ. ممکن ہے کہ آج کی ہماری کوئی بات ہماری دلوں کی زندگی کو، ہماری دلوں کی دنیا کو رب کائنات بدل دے، ہمیں کو ہدایت مل جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ انسان دنیا کی ساری جتنی بھی اس کو نعمتیں ملی تھیں وہ سب چھین کے واپس دو کپڑوں میں لپیٹ کے کہاں ہے؟ کفن کی چادروں میں لپیٹ کے قبر میں. اب اس سے پوچھ کے دیکھو، اب اس سے بات کر کے دیکھنا، ہاں نصیحت مانو گے، ہدایت قبول کرو گے، نہ کرے گا، انکار کرے گا نہیں، بلکہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے رب، دیکھ لیا اپنی نظروں سے، سن لیا اپنی آنکھوں سے، دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا، فرجعنا، لوٹا دے ہمیں واپس، نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے ہم، نیک متقی پرہیزگار زندگی وہ گزاریں گے جو تجھے پسند ہے، تیری رضا کے عین مطابق ہماری زندگی گزرے. گزارش سے ہے واپس کر دے، لوٹا دے ہمیں دنیا. اللہ اکبر. اس دن ماننے کے لیے تیار رہا، لیکن اس دن واپسی کے دروازے بند ہو چکے، اب واپس نہیں جا سکتے. چودھری صاحب، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ صاحب، خلاص ختم کہانی، اب کوئی نہیں آئے گا تمہیں چھپانے، نہ بچانے، نہ واپس لے جانے. کیا بات کرتے ہیں؟ تمہیں دنیا کے اندر ہم نے ایک طویل عمر دیے رکھی، تمہاری زندگی 60، 65، 70 سال کیا کر کیا ہے؟ اور اللہ سوال کرے گا، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ تجھے فیصلہ کرنے کے لیے،
ہم نے دل و دماغ نہیں دیے تھے؟ کیا رب نے، اس خالق نے تجھے آنکھیں عطا نہیں فرمائی تھی؟ دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان اور سمجھنے کو دل و دماغ تجھے عطا نہیں کیے تھے؟ کون سی چیز کم تھی تیری کہ جس کی وجہ سے تو اس ہدایت کی بات کو سمجھ نہ سکا؟ کون سی چیز کم؟ ہر چیز پوری تھی۔ جس چیز کے ذریعے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے وہ تمام چیزیں ہم نے تجھے عطا کی، لیکن اس وقت جب تجھے کوئی سمجھانے والا کھڑا ہوتا، تجھے ہدایت کی طرف بلاتا تھا، نصیحت کرتا تھا، تجھے برائی سے روکتا تھا، تجھے وہ برا لگتا تھا، برا لگتا تھا، اتنا برا کہ معاشرے کے اندر اس کو اتنا بدنام کرتے کہ بھئی یہ مولوی صاحبان بنیاد پرست، شدت پسند، مختلف نام دے کر ان سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی، خود بھی دور ہوتے اور دوسروں کو بھی کہتے پرے پرے رہنا، دور رہنا، ان کے نیڑے نہ لگنا، قریب نہ جانا، نزدیک نہ جانا، بندے کو خراب کر دیتے ہیں۔ کیا خراب کر دیتے ہیں؟ یہ بندے کو کیا خراب کر دیتے ہیں؟ یہ بندے کو خراب یہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب کی ماں، اس رب کی اطاعت کرو، اس رب کے احکام پر عمل کرو، یہ خراب کر دیتے ہیں۔ یہ دوزخ کی راہ سے روک کے جنت کی راہوں پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں، یہ خراب کر دیتے ہیں۔ لہذا دور رہو، ان سے دور رہو۔ نفرت پیدا کی جاتی، نفرت، اور ان کے مختلف نام چن چن کے رکھ کے بدنامی، ان کے نام لگانے کی کوشش کرنا اور ایسی ایسی باتیں کرنا کہ جن باتوں کا ان سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، مقصد ایک ہی کہ خود بھی دین سے دور رہے اور دوسروں کو بھی دور رکھے۔ اور یہ عمل منافقین کا، اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں، یہ مسلمان نہیں، منافق، کیونکہ یہ عمل منافقین کا ہے۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب آ گیا قبر میں، اب روک کسی کو روک سکتا ہے؟ اب اگر ہے جرت یہاں سے نکلنے کی اور باہر جانے کی اور بلا کسی کو کوئی تیری مدد کرے، تجھے چھڑا دے، بچا لے، جا بلا کسی کو، ہے کوئی بچانے والا؟ تیری فوجیں، تیرے سپاہی، تیرے دوست، تیرے قبیلے، تیرے رشتہ دار جمع کر لے، اکٹھا کر لے، ان سب سے کہہ آ جائیں، جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، سب مل کے تجھے اس رب سے بچا لیں، بچا سکتا ہے کوئی؟ اس رب سے کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس مرحلے پر بھی ناکام و نامراد، رونا چلانا کسی کام نہیں ہے، تباہی بربادی نصیب بن چکا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا میں ہدایت سننے کے لیے اور ہدایت کی طرف آنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، رب کائنات کی عدالت لگی ہوئی ہے، فرشتے صفے باندھ کر کھڑے، زمینیں جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود رہی، جھنجھوڑ کے رب کائنات نے اس کے اوپر موجود بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی جائیدادیں، بڑے بڑے محل اور یہ بڑے بڑے اونچے پہاڑ، ہر چیز کو رب کائنات نے بلیا بیٹ کر دیا، صاف کر دیا۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یہ زمینیں جس پر تم بڑے بڑے محل بناتے ہو، یہ زمینیں کہ جس کے اوپر تم اپنی زندگیاں بسر کرتے ہو، یہ زمینیں جن میں سے تم اپنے لیے غلے اناج چکاتے ہو، یہاں سے کھاتے ہو، پیتے ہو، یہاں رہتے ہو، گھر بناتے ہو، بڑی تیز رفتار گاڑیاں اس پر دوڑاتے ہو، سب ختم، فنش، بس سارے فائدے اللہ سمیٹ لے گا، ختم کر دے گا۔
اب یہ زمین تمہیں فائدے پہنچانے کے لائق نہیں رہے. اب تیری چودراہٹیں، وزارتیں، صدارتیں ختم. اب اللہ کے سامنے اب کس کی بادشاہی ہے؟ اس اللہ، اس رب کی بادشاہی. رب خالق کائنات، جس کے عرش کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا، اس دن پھر بندوں کے فیصلے کر رہا ہوگا. عدالت عالیہ، سب سے اونچی عدالت، اللہ کی عدالت اس دن لگی. اس اللہ کی عدالت میں بندے پیش ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. وجاء ربک والملک صفا صفا. رب بھی آ گیا اور فرشتے بھی آ گئے. اور ایک جگہ والملک علی ارجائها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. کہ اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا. اللہ کے عرش فرشتوں نے اٹھا رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے، یہ چھوٹا سا 5-6 فٹ کا انسان، اس کے سامنے کبھی کچھ جن آ جائے نا، جن، اور وہ اس کے وجود سے تھوڑا سا بڑا ہو، جن اپنے وجود کو چھوٹے بڑا کر لیتے ہیں، تو یہ بندہ اس جن کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، وحشت طاری ہو جاتی ہے اس پر، ہیبت طاری ہو جاتی ہے اس پر، اس کو بخار چڑھنے لگتے ہیں. کبھی دیکھو کس پر جن کا سایہ ہو جائے، جن سوار ہو جائے، تو یہ جنات کے ڈر سے، خوف سے بیمار پڑ جاتا ہے. اگر جنات اسے اپنی جھلک دکھانا شروع کر دیں تو راتوں کو سونا چھوڑ دیتا ہے. ڈر اور ہیبت اور خوف طاری ہو جاتا ہے. ہیبت کا یہ عالم کے چھوٹے سے جن سے یہ انسان ڈر جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن کی ہیبت ذرا اس کا تصور کریں. وہ فرشتے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مجھے اجازت دی گئی کہ میں تمہیں اس فرشتے کا یا ان فرشتوں کے قد کاٹ بتاؤں کہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، وہ حاملین عرش ہے. ان میں سے ایک فرشتہ فرماتے ہیں کہ اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا یہ درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 700 سال کی مسافت کا ہے. صرف کتنا؟ اتنا بس. اب جس فرشتے کا، اس کا وجود، اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک اس کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر، صرف اتنا حصہ، تو بتاؤ کہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ کتنا طویل ہوگا. سر سے لے کر پاؤں تک وہ کتنا طویل ہوگا. اب جب یہ مناظر انسان کے سامنے ہوں گے تو ہیبت سے، خوف سے بتائیں کہ ذرا اس کی حالت کیا ہوگی. خوف کے مارے اس کی کیفیت کیا ہوگی. اتنی بڑی بڑی مخلوق، لیکن یہ ساری بڑی بڑی مخلوق اللہ کے سامنے بڑے ادب، بڑے احترام اور خوف کی حالت میں کھڑی. یہ موبائل ابھی نہیں بند کیا ہے. یہ بڑی بڑی مخلوق اللہ کے سامنے خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو انبیاء اور رسول بھی، وہ بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں. رب نفسی رب نفسی رب نفسی. اس دن ان کی بھی حالت، امتیں وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، نبی تو دیکھے گا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی. یہ خوفناک مناظر، یہ خوفناک ترین کیفیت قیامت کے دن.
اللہ اکبر. اور اس دن وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے دنیا میں بڑے نیک عمل کیے ہیں, بڑی نیکیاں, وہ لوگ بھی اس دن اپنی نیکیوں کو بڑا تھوڑا جانیں گے. کہ جو نیکیاں کرنا چاہیے تھی, جتنی کرنا چاہیے تھی, اتنی کر کے نہیں آئے. بڑے بڑے نیک عمل کرنے والے اس دن یہی تصور کریں گے کہ ہماری نیکیاں بہت تھوڑی, ہمارے نیک اعمال بہت کم. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اندازہ کریں اپنے جیسے, ہم جیسے لوگوں کا, کہ جو عمل میں سست, دین شریعت کے معاملات میں تساہل, سستیاں, غفلتیں, ذرا اندازہ کریں کہ ان کی حالت اور کیفیت اس دن کیا ہوگی. وہ اس دن کس حالت میں ہوں. فرمایا کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے, جو جتنا بڑا گناہگار ہو اسی گناہ کے اعتبار سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک, اس کے جسم سے نکل کر اس کے ٹخنوں تک ہو, کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک, اور کسی کا پسینہ اس کی کمر تک, اور کسی کا پسینہ اس کے منہ تک, اور کسی کا پسینہ اس کے پورے وجود سے بھی کئی کئی 100 میٹر اوپر جا چکا. یہ کیسے؟ جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا بڑا اس کا قیامت کے دن عذاب ہوگا. اب ٹھیک کریں, جتنی ہمت ہے قیامت کے دن عذاب سہنے کی کریں, کریں نافرمانیاں جتنی پھر ہوتی, لیکن اس دن کو یاد رکھیں. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, اس دن لوگوں کے جسم سے آنسو یوں نکلیں گے, اس دن لوگوں کے جسموں سے ان کے پسینے اور آنسو یوں نکلیں گے کہ جس طریقے سے پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں, اس طریقے سے انسانوں کے جسموں سے پسینے پھوٹ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اور فرمایا کہ آنسو جب ختم ہو جائیں گے تو پھر آنکھوں سے خون جاری ہو جائے گا, اور پھر آنکھوں کے اندر گڑے پڑ جائیں گے. اب یہ چودھری صاحب جو دنیا میں بڑی اکڑ میں رہتا تھا, فرما برداری نہیں کرتا تھا, اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا, اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا, اور فرمایا یوں ابلے گا کہ جس طریقے ہنڈیا کے اندر پانی اور اس میں گوشت کی بوٹی پڑی ہو اور نیچے آگ لگا دو, پانی ابلتا ہے اور اس کے ساتھ وہ گوشت کی بوٹی بھی اس کے اندر ابلتی ہے, اسی طرح یہ انسان اپنے پسینے میں ابل رہا. یہ حالت, یہ کیفیت, اب جب یہ سب کچھ دیکھ رہا, یہ مناظر, عدالت عالیہ, رب کی عدالت, اور جہاں پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں, ہر عمل اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کوئی دنیا کے اندر ایک ذرے کے برابر نیکی کرتا ہے وہ بھی پالے گا, اور جو ایک ذرے کے برابر بدی کرتا ہے اسے بھی وہاں پالے گا. کوئی عمل پوشیدہ نہیں, کوئی عمل پوشیدہ نہیں. ایک ایک عمل بندے کے سامنے, بندے تو نے یہ بھی کیا, تو نے یہ بھی کیا, تو نے یہ بھی کیا, تو نے یہ جرم, تو نے یہ گناہ, تو نے یہ بدی, یہ جرم, یہ نافرمانی, فلاں وقت میں, فلاں جگہ, فلاں علاقے, اندھیروں میں, روشنیوں میں, دن کے وقت, رات کے وقت, دوپہر کے وقت, فلاں مہینے میں, فلاں دن میں, فلاں سیکنڈ میں تو نے یہ کام کیا ہے, کیے کہ نہیں. ایک ایک لمحے کی رپورٹ, ایک ایک لمحے کی رپورٹ اس اللہ کے سامنے پیش ہو گئی. مجھے دیا کسی نے پیپر, مہربانی کر کے ٹی وی وی سی آر بےہودہ فلمیں دیکھنے کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں. بےہودہ فلمیں, ٹی وی وی سی آر فلمیں, موسیقیاں, گانے, وقت مست
مستی، جوانی، اور کہتے ہیں جی جوانی وہ جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ جوانی مستانی، اگر جوانی کی کوئی کہانی نہیں، وہ اگر مستانی نہیں تو جوانی ہی نہیں۔ یہ لوگوں کو سبق پڑھائے جاتے ہیں اور درس دیتے ہیں، یہ ٹی وی، یہ وی سی آر، یہ فلمیں، یہ بیہودہ گانے، اور پھر حالت کیا ہوتی ہے جب یہ نوجوان بیہودہ فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، اس کے جذبات بڑھتے ہیں، اور جب جذبات بڑھتے ہیں ان جذبات کی تسکین کے لیے پھر یہ 6 سال کی بچی سے بھی زیادتی کرنے سے باز نہیں ہے۔ اور اس سے ایک اور بڑا جرم بتاؤں، ایک اور بڑا جرم کہ اس بڑے جرم کو کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ میری آواز کٹ کرو۔ جب یہ مست ہو جاتا ہے، جب یہ مستیوں میں کھو جاتا ہے، جب یہ نافرمانیوں میں آگے سے آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ایسا وقت بھی آتا ہے، ایسی بدماشیاں بھی کرتا ہے کہ جس کو دیکھ کے سن کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج سے تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے آپ میں سے ممکن ہے کہ بعض نے وہ خبر سنی ہو یا پڑھی ہو۔ ہمارا پاکستان کراچی شہر، یعنی یہ بات گونج ہے، پاکستان کراچی شہر، وہاں پر 2 لڑکے جن کی عمر غالباً 30 35 40 سال کے راؤنڈ اباؤٹ، وہ دونوں قبرستان میں کام کرتے، قبرستان میں کام کرنے والے اب جوانیاں، مستانیاں، جذبات، ان جذبات کو تسکین دینے کے لیے ان بدماشوں اور ظالموں نے جو راہ اختیار کی، اس کو سن کے اور پڑھ کے اللہ کی قسم بندے کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ کیا کیا کہ جب لوگ اپنی خواتین کو دفنا کے چلے جاتے ہیں، لوگ جب اپنی خواتین کو دفنا کے چلے جاتے تو جو ہی اندھیرا چھاتا، وہ اس قبر کو کھودتے اور اس قبر کے اندر داخل ہو کے اس فوت شدہ عورت کے ساتھ زیادتی کرتے۔ کیا بات کریں گے ان جوانوں کی۔ میں واللہ میرا زیادہ تر موضوع اسی قسم کا رہتا ہے، اور مشائخ آپ کو دیگر موضوعوں پر بات کرتے رہتے ہیں آپ سے۔ میری اصل میں اس پر زیادہ توجہ اور زور اس لیے ہوتا ہے کہ آج یہ نسل، بالخصوص نوجوان نسل، جن راہوں پر چل نکلی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے کردار کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زبان سے، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے جیسے بھی ممکن ہو ان جوانوں کو، نوجوانوں کو ایسی راہوں کی طرف جانے سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب برائی اور جرم، میں کہتا ہوں قبرستان کے پاس سے بندہ گزرے نا تو قبر کو دیکھ کے بندہ ہل جاتا ہے کہ کل کو میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ قبرستان کے قریب سے گزرو تو بندے کا پورا سسٹم اندر سے ہل جاتا ہے کہ میں نے بھی کل کو یہاں اکیلے آ کر پڑھنا ہے، لیٹنا ہے، یہاں آنا ہے۔ لیکن دیکھو کہ جوانی نے اس کو کتنا مستانہ بنا دیا۔ کہتا پچھلے 10 سال سے ہم مسلسل یہ کام کر رہے ہیں، 10 سال سے مسلسل۔ اب جی میں ڈر گیا ہوں جی، اب جی ڈر کیوں گیا؟ پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، اب میں توبہ کر لی ہے جی، اب میں نے معافی مانگ لی ہے جی۔ وہ بدبخت، یہ کام، یہ حرکتیں
تو یہ جذبات جو اس حد تک بندے کے انسان کو اندھا کر دیتے ہیں، انسان کو اندھا کر دینے والی چیزیں، یہی بیہودہ فلمیں، یہ ٹی وی، یہ ویسیا، یہ گانے، یہ فلمیں، یہ موسیقی، کہ جو بندے کے جذبات کو اتنا بھڑکا دیتی ہیں کہ اس کے جذبات، اس کے دل کی، اس کے دماغ کی، اس کے سر کے اوپر لگی ہوئی آنکھوں کی روشنی کو چھین لیتی۔ پھر اسی طرح کی بدماشیوں کی رپورٹس آتی ہیں، اسی طرح کے جرم اور گناہوں کی رپورٹس آتی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ لوگ جب اللہ کی عدالت پہ کھڑے ہوں گے، رب کی سامنے پیشی ہے، ایک ایک گناہ، ایک ایک جرم، ایک ایک نافرمانی، ہر چیز سامنے، بندے کے سامنے، یہ کیا تم نے، یہ کیا، یہ کیا۔ اور پھر جب پکڑا گیا، گرفت میں آ گیا، بھاگنے کو اب کوئی جگہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، کدھر جائے گا؟ کون چھڑائے گا؟ کون ہے جو اس کی مدد کرے گا؟ کون ہے جو اس کا تعاون کرے گا؟ اللہ اکبر، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ کون ہے جو اس دن، جس دن یہ فرشتے حضرت جبرائیل بھی صفے باندھ کر کھڑے ہیں، کون ہے جو آگے آئے اور رب سے بات کر سکے؟ اور اگر بات کرنے کی کسی کو اجازت بھی ملی تو بات بالکل سٹریٹ، سیدھی، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، سٹریٹ، وقال صوابا، سیدھی بات، بس۔ اللہ اکبر۔ اب اس چیز کو دیکھ کے کیا کہے گا؟ اور جہنم بھی، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جہنم کہ جس کو 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ ہوگا، ہر لگام پر 70,000 فرشتہ، اور ٹوٹل کرو تو 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ بنتا ہے۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو قابو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ، اتنی بڑی جہنم، اتنی زوراور جہنم کہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس کو قابو کرنے میں لگے۔ اور فرشتے وجود میں نے آپ کو بتا دیا کیا وجود ہے، لیکن اس کے باوجود قابو نہیں آ رہے۔ فرشتے کی طاقت، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، ایک فرشتے کو حکم دیا، اس ایک فرشتے نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کے گھروں سمیت، ان کے مویشیوں سمیت، ان کی زمینوں سمیت آسمانوں تک اکھاڑ کے لے گیا اور آسمانوں سے نیچے دے پٹکا۔ اتنی طاقت فرشتے، اب اتنی طاقت والے فرشتے، لیکن 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جہنم کو قابو کر رہا ہے۔ اب جب یہ بندے کے سامنے سارے مناظر اور جہنم چیخ رہی ہے، اے اللہ کہاں ہے تیرے نافرمان؟ کدھر ہے یہ دنیا کی مستیوں میں، رنگینیوں میں کھوئے رہنے والے، تیری نافرمانیاں کرنے والے، تیری زمینوں پر رہ کے تیرے دیے ہوئے اناج، غلے، نعمتیں سب فائدے اٹھا کر تیری بات نہ ماننے والے، اللہ کہاں ہے، کدھر ہے؟ دے آج مجھے، آج میں ان کا ٹھکانہ ہوں، آج میں ان کا ٹھکانہ ہوں، کہاں ہے؟ دے یا اللہ دے آج۔ اللہ اکبر۔ اب ان چیزوں کو دیکھ کر قرآن حکیم نے اسی جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن پھر انسان یاد کرے گا، نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار۔ جو آج مان نہیں رہا نا، جو آج اس دعوت کو ایکسپٹ نہیں کر رہا،
اس دن یہ انسان ریڈی تیار ماننے کے لیے بالکل تیار. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ. اب نصیحت کا آپ کون سی نصیحت؟ آپ کس نصیحت کی بات کرتے ہیں؟ وہ وقت تھا، خاص وقت تھا کہ جس میں تم نے نصیحت حاصل کرنا تھا، میری اطاعت کرنا تھی، میری فرما برداری کرنا تھی، میری شریعت پر عمل کرنا تھا، میری بھیجی ہوئی کتاب، میرے بھیجے ہوئے نبی، میرے بھیجے ہوئے رسول، تم نے اس کی راہ کو اختیار کرنا تھا. لیکن تم وہاں پر دنیا میں جھٹلاتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، تمہیں سمجھانے والے سمجھاتے رہے، لیکن تم خود بھی منہ موڑتے رہے اور دوسروں کو بھی اس سے دور کرتے رہے. کیا بات کرتے ہیں؟ آج نصیحت، آج وہ نصیحت کے لیے سمجھنے کے لیے تیار اور نہیں. اور میرے دوست، میرے بھائی، آج اس دنیا میں مرنے سے پہلے ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے، کانوں کی سماعت چھین لینے سے پہلے، دلوں کی دھڑکن بند ہو جانے سے پہلے، اس سانس کے رکنے سے پہلے، دماغ موت ہو جانے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو سدھار لے، اس ہدایت کی بات کو سمجھ لے، نصیحت حاصل کر لے، رب کی اطاعت اختیار کر لے، اس رب کے دین پر چلنے کے لیے تیار ہو جا. آج وقت ہے، آج یہ لمحات تجھے میسر ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لے. اور اگر فائدہ نہ اٹھایا تو وہاں پر فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس دن اللہ کہتے ہیں کہ انسان نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت پکڑنے کے لیے تیار. یومئذ یتذکر الانسان، انسان اللہ میں ریڈی، تیار، اللہ میں ماننے کے لیے تیار، تیری اطاعت کے لیے تیار، تیرے حکم پر چلنے کے لیے تیار. زندگی ایسی بسر کروں گا کہ جس زندگی میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. واللہ یہ انسان اتنی سی بات اگر سمجھ جائے، اتنا سا نقطہ اگر اس کی سمجھ میں آ جائے کہ کل قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے اور یہ انسان آگے جواباً وہاں کیا کرنے والے، اتنی بات کو اگر سمجھ لے تو یہ آج ہی اپنی اصلاح کرے، آج ہی اپنی اصلاح کرے، آج ہی اپنے آپ کو سدھار لے. لیکن کہاں، کون، کسے ہدایت نصیب ہو؟ ہدایت نہیں ملتی ہے کہ جو کو اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، جنہیں اللہ نے تقوی نصیب کیا ہے. متقی انسان، ڈرنے والا، اسے جب بھی آپ کوئی ہدایت کریں گے، نصیحت کریں گے، اسے سمجھائیں گے، فوراً واللہ فوراً تیار ہو جاتا ہے، فوراً سمجھ جاتا ہے، فوراً اپنی اصلاح کر لیتا ہے. ایک متقی آدمی، اللہ سے ڈرنے والا، اسے بتاؤ نا فلاں بات میں اللہ راضی ہوتا ہے اور فلاں عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے، فوراً وہیں پر رک جائے گا. میرے رب کو کون سا عمل پسند ہے، میں تو وہی کروں گا. میرا رب کی سمجھ سے ناراض ہوتا ہے، میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. مجھ سے میرا اللہ، میرا رب، میرا خالق راضی ہونا چاہیے، بس. متقی انسان کی طرف، اس کی خواہش کیا ہے؟ اس کا رب راضی ہو جائے. اور یہ چیز اگر دیکھنا ہو تو صحابہ کے اندر کیا عمل تھا؟ اللہ اکبر. شراب حلال تھی، لوگ پیتے تھے. ابھی اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی، ابھی اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی. اب سب پیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے.
تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 95% لوگ شراب پیتے تھے. اب ایک دن محفل لگی ہوئی، صحابہ جمع اکٹھے، شراب پی جا رہے، دور چل رہے، شراب کے دور ہو رہے. رب کائنات نے اس کی حرمت کو نازل کر دیا. نبی معظم نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلا کر انتظار نہیں کیا اس بات کا کہ اگلی کوئی نماز کا وقت ہوگا تو نماز میں سب جمع ہوں گے تو پھر اعلان کر دیں گے. نا، حکم آیا، اعلان فوراً، جاؤ بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا. اب حضرت بلال آئے، گلیوں میں آ کر اعلان کرتے ہیں. بلال کی آواز مدینے میں گونجتی ہے، یا ایھا الناس حرمت الخمر، رب کائنات نے شراب کو حرام قرار دے دیا. اے لوگوں، شراب حرام قرار دے دی گئی، شراب حرام قرار دے دی گئی. لوگوں نے جام کھول رکھے تھے اور بعض نے گھونٹ اپنے منہ میں لے رکھے. گلاس ہاتھ میں ہے، جام ہاتھ میں ہے، کچھ نے منہ کو لگا رکھے ہیں، کچھ نے گھونٹ اپنے منہ میں لے رکھے ہیں. بلال کی آواز، اللہ نے حرام قرار دے دیا. اللہ کی قسم، ہاتھوں میں پکڑے ہوئے گلاس ہاتھوں سے چھوٹ جاتے ہیں اور منہ میں لیے ہوئے گھونٹ بھی ہیں وہ باہر نکال دیے جاتے ہیں. وہ حلق اس گھونٹ کو نیچے نہیں اتارتے کیونکہ انہیں پتا ہے اگر اب یہ گھونٹ حلق سے نیچے اترا اللہ ناراض ہو جائے گا اور ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اب ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. ہاتھوں میں پکڑے ہوئے گلاس. اور بعض نے کہا ایک روایت میں کہ انہوں نے وہ برتن کے جن برتنوں میں پیتے تھے، وہ برتن کے جن برتنوں میں پیتے تھے، اور برتنوں کو بھی اٹھا کے بم مارا اور توڑ دیا، اور برتنوں کو توڑ دیا. یہ ہے فرما برداری، یہ ہے متقی، یہ ہے ڈرنے والے، یہ ہے اللہ کا خوف رکھنے والے. میں پابند، میں اپنے رب کے حکم کا پابند. میری کیا حیثیت ہے اس چند فٹ کے اس انسان کی کیا حیثیت ہے؟ منی کے قطرے سے پیدا ہوا یہ انسان اس رب کی بات نہ مانے. کیا اس کی جرت ہے؟ کیا اس کا مقام؟ کیا اس کا مرتبہ کہ اس رب کے سامنے اس طریقے سے پٹائی سے کھڑا ہو؟ کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ اے انسان، کبھی تو نے غور کیا کہ تو کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم نے کس چیز سے پیدا کیا اسے؟ نطفے سے. خلقہ من نطفہ، کہ اس نے اسے پیدا کیا نطفے سے. نطفے کی پیداوار. تو کیا تھا؟ تجھے کوئی کائنات میں جانتا تھا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، تیری حیثیت کیا تھی؟ تیرا مقام کیا تھا؟ تیرا مرتبہ کیا تھا؟ تجھے دنیا میں کائنات میں کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا. اس رب نے تجھے تخلیق کیا، اس رب نے تجھے تخلیق کیا مٹی سے، نطفے سے، گوشت کے نطفے سے، اور ماں کے رحم میں تیری پیدائش وہاں سے. اب جب بن گیا، دنیا میں آ گیا، اور سنیے گا ٹائم بھی تھوڑا رہ گیا، 5-7 منٹ، 9 بجے تک کیا رہے دنیا میں آ گیا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اب دنیا میں آ گیا. اس کو سکھایا کس نے؟ اس کو بولنا سکھایا کس نے؟ اور سنو، اس کو بولنا کس نے سکھایا؟ اس کو اللہ نے بولنا سکھایا.
اس کے کھانے پینے کے بندوبست کس نے کیے؟ کس نے کیے؟ اللہ نے۔ اس کو بھوک لگی، اس کی بھوک کس نے مٹائی؟ اسے پیاس لگی، اس کی پیاس کس نے مٹائی؟ اللہ۔ یہ تو بولنا نہیں جانتا تھا، چھوٹا سا تھا، ایک دن کا، نہ یہ کھانا جانتا ہے، نہ یہ پینا جانتا ہے، نہ اگانا جانتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، اور نہ ہی یہ مان سکتا ہے، نہ ہی یہ بول سکتا ہے۔ ایک دن کا بچہ نہیں، نہ یہ بول سکے، نہ مان سکے، نہ چل سکے، نہ آگے بڑھ سکے، پڑا ہے، لیتا ہے، صلاحیت کچھ بھی نہیں، نہ بولنے کی، نہ چلنے کی، نہ کچھ مانگنے کی، کوئی صلاحیت نہیں۔ ایسے عالم رب سجھاتا ہے، رب سکھاتا ہے کیا؟ رونا۔ کیا سکھاتا ہے؟ رونا سکھاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے بچہ؟ روتا ہے۔ مائیں کہتی ہیں بچے کی رونے کی تھوڑی سی آواز نکلتی ہے، اس کے رونے سے پہلے ہماری چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا، لیکن جو اس کی رونے کی آواز آتی ہے ہماری چھاتیاں دودھ سے بھر جاتی ہیں۔ ہماری چھاتیاں دودھ سے بھر جاتی ہیں۔ کس نے اتار دیا؟ کس نے دیا؟ پھر آگے اس کی ترقی، چلنا کس نے سکھایا؟ بولنا کس نے سکھایا؟ سننے کی طاقت، قوت، صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اب بھاگتا، دوڑتا، چلتا، پھرتا، کلام کرتا، اللہ نے بنا دیا، سوار دیا، سدھار دیا، سیدھا کر دیا، بالکل ٹھیک ٹھاک، اٹینشن زبردست، بہترین چہرہ، وجود، جسم، نظریں، کان، آنکھ، دانت، قدم، ہاتھ، ایک ایک چیز رب نے سوار دی۔ رب نے سب کچھ دے دیا۔ اب رب سے سب کچھ لے کر رب کہتا ہے میری مان۔ رب کیا کہتا ہے؟ اب میری مان، میں نے اب تک تیرے اوپر کتنے احسان کیے ہیں اور آگے بھی میرے احسان جاری رہیں گے، اب میری بھی مان۔ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ دھیان دیتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے بندے اب مان کے میں بڑا ہوں، میرے بندے تسلیم کر کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رب ہوں، مان آ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ ذرا ادھر مان، میری بات مان، تسلیم کر، جھکا گردن۔ اس کی دی ہوئی گردن کو اس کے سامنے نہیں جھکاتا، اس کی دی ہوئی گردن کو اس کے سامنے نہیں جھکاتا، نہیں مان۔ میرے بندے فلاں کام نہ کرنا، یہ نظریں تجھے جو میں نے دی ہیں، یہ فلم دیکھنے کو، گانے سننے کو، میں نے یہ فلمیں بیہودہ پروگرام دیکھنے سننے کو نہ تجھے آنکھیں دی نہ کان دیے، یہ آنکھیں دی تھی تجھے تو میری نعمتوں کو دیکھے، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر اپنے کانوں سے سن کے تو میرا مطیع، میرا فرما بردار ہو۔ تو نے میری ان دی ہوئی نعمتوں کو کہاں استعمال کرنا شروع کر دیا؟ لا، رک، چھوڑ ان کانوں کو، نو، نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں تو ٹھیک، نہ مان، نہ تسلیم کرے۔ اب وہاں سب کچھ مانے گا، سب کچھ تسلیم کرے گا۔ اللہ میری توبہ، آج سب مانتا ہوں، تو کہتا تھا میں کرتا چلا جاؤں گا، اور تو جس چیز سے روکے گا رک جاؤں گا۔ کبھی نہ میری نظر، نہ میرا وجود، نہ میرا دل، نہ
میرا دماغ اس چیز کی طرف کبھی نہ جائے گا جس سے تو ناراض ہوتا ہے، بس حد چھوڑ ہے۔ لیکن نہیں، اب جب دیکھے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اب کیا کہہ رہا ہے کہ حیات تو اصل یہ ہے، اور کاش کہ میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کیونکہ اصل زندگی تو یہ ہے۔ اصل زندگی اب کس کو قرار دے رہا ہے؟ اس کو، مرنے کے بعد کی زندگی، کہ اصل زندگی تو یہ تھی، کاش، ہائے کاش میں کچھ کر کے آیا ہوں، ہائے کاش میرے پاس کوئی نیکیاں ہوتی، ہائے کاش میں نے اللہ کی نافرمانیاں نہ کی ہوتی۔ اس دن پھر یہ چیخے گا، چلائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اب تو ایسے عذاب دیے جائیں گے اور ایسی پکڑ ہوگی کہ کائنات میں آج تک کبھی ایسا نہ کسی نے عذاب دیکھا ہوگا اور نہ ایسی کوئی جکڑ اور پکڑ دیکھی کہ جو اس دن پھر ان نافرمانوں کو دی جائے۔ اگر دنیا جہان کے عذاب تم سارے ایک جگہ پر جمع کر لو، ساری دنیا کے عذاب پکڑ ایک جگہ جمع کر لو، وہ سارے ایک طرف، اور قیامت کے دن کا عذاب ایک طرف، اور قیامت کے دن کی پکڑ ایک طرف۔ یہ انسان کیوں نہیں اس بات کو سمجھتا؟ کیوں نہیں اپنی اصلاح کرتا؟ کیوں نہیں آج ہی نصیحت حاصل کرتا؟ رب سے دور رہ کے، اس کی نافرمانیاں کر کے، اللہ کی قسم، رب کائنات کی قسم، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تباہی مقدر رہے گی یہاں بھی اور مرنے کے بعد۔ یہ جو فلمیں دیکھ کے، گانے سن کے، ڈرامے دیکھ کے، ٹی وی دیکھ کے اور بدماشیاں گناہ کر کے، جرم کر کے بندہ سمجھتا واہ بلے بلے بڑی تسکین حاصل ہو گئی، واللہ کوئی تسکین نہیں، کوئی تسکین نہیں، کوئی تسکین نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی لذت نہیں۔ یہ بلکہ انسان کی روح کو بیمار کر دینے والی چیزیں، انسان کو بالکل تباہ اور برباد کر دینے والی چیزیں، جو بظاہر بڑی چمک دمک لذت بڑا اس کے اندر اس کے لیے لطف، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تباہی، بربادی، آگ کے انگارے اور جہنم کے اندر جہنم کی وادیاں، وہ وادیاں کہ جن وادیوں میں اگر ساری دنیا کے پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو وہ بھی راکھ ہو جائے۔ یہ گناہوں، بدیوں اور جرموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بندہ، یہ اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، وقت پر نمازیں ادا کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کی زبان سے اللہ کے ذکر اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر، مسجد میں سبحانک اللہم و بحمدک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رکوع سبحان ربی العظیم، سجدے سبحان ربی الاعلی، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کا حق ادا کرتے ہوئے رب کائنات کی قسم، ایسا لطف، ایسا سرور، ایسا مزہ، ایسی لذت، ایسی راحت، ایسا سکون کہ پوری کائنات کی دولت، پوری کائنات کی جائیداد، پوری کائنات کا مال، پوری کائنات کی جائیدادیں، دولتیں تمہیں وہ لطف، راحت اور سکون نہیں دے سکتی جو تمہیں لطف اس چیز کے اندر آ سکتا ہے، جو تمہیں لطف، مزہ، راحت اور سکون اس چیز کے اندر آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کا توفیق عطا فرمائے۔
اور یہی لطف، یہی مزے اور یہی سکون مرنے کے بعد بھی ہے، قبر کے اندر بھی، قیامت کے میدان کے اندر بھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف زدہ ہوں گے نہ غم زدہ۔ ایک طرف لوگ تباہی اور بربادیاں، اور دوسری طرف فرما برداروں کے لیے رب کے عرش کے سائے، اللہ خالق اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے اپنے بندوں کو بلا لے گا، تو فلاں ابن فلاں ادھر آجا، میرے پاس آجا، میرے عرش کے نیچے آجا، تو نے دنیا میں میری باتیں مانی، دنیا میں تو میری فرما برداری کرتا رہا، میرے بندے میرے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے نیچے نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے، ٹھنڈی میٹھی ہوائیں ان کا نصیب ہوں گی، پھر اس کے فرما بردار ہوں گے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ فرما برداروں کی عزت افزائی بیان کروں گا، تاکہ ہمارے اندر ایک تحریک پیدا ہو کہ ہم اس اللہ کی فرما برداری کریں انشاءاللہ۔ آئندہ جو درس ہوگا وہ فرما برداروں کی عزت افزائی، اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ امیر بھائی کہہ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو ماشاءاللہ آپ کے پاس 3-4 شیخ ہیں، شیخ امجد صاحب ہیں، شیخ میاں خان صاحب ہیں، شیخ حبیب الرحمن صاحب، شیخ عبد الماجد صاحب، تو ان میں سے کوئی بھی انشاءاللہ کر لے گا۔ تو میں اپنے موضوع پر بات آئندہ درس میں فرما برداروں کی عزت افزائی، اور اگر محرم میں میرا کوئی درس آ گیا تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ محرم کے موضوع پر ایک، اگر تو وہ پہلے اس طرح درس آ گیا کہ ان دنوں میں کوئی یہ شیعوں کا پٹم پٹا مار پٹاپا اگر ہوا تو پھر تو میں اس پر درس کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد فرما برداروں کی عزت افزائی پر بات کروں گا۔ شیعوں کی خبر لینا بھی بڑی ضروری ہوتی ہے، تو وہ اگر تو ان دنوں میں میرا درس ہوا تو پھر شیعوں پر بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس موضوع کو جو میں نے عرض کیا اس پر بعد میں بات ہوگی۔ ہاں ہاں انشاءاللہ آپ کا ہی ہوگا درس، آپ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شیعوں پر پہلے بھی الحمدللہ ہم نے کافی اس پر بات کی ہے، تو مزید اگر آئندہ وہ وقت ہوا تو اس پر بات صاحب آپ نے پہلے شروع کیا تھا عشاء و بشرا، وہ تو ادھر تھا، وہ ادھر کا وہ ادھر کا الگ ہے۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک